بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب اور آپ سب کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ سب کرونا کی اس وبا کے دوران یہاں پر کچھ ماسک لگا کر اور کچھ بغیر ماسک کے ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اور ویسے تو میرا خیال ہے آپ سب اس سے اتفاق کریں گے کہ اقبال خلیل صاحب کی گفتگو کے بعد کسی اور کی گفتگو کی گنجائش بالعموم رہتی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے اب بھی کوئی اس کی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے بہت تفصیل سے ساری باتیں یہاں پر کی ہیں، لیکن 2001 میں جب رازی انسٹیٹیوٹ اقبال خلیل صاحب نے اس کی داغ بیل ڈالی، 2002 2003 اسی زمانے میں امریکہ سے چند سال کے لیے پشاور آ گیا۔ اس وقت بھی یہ سارا بیک گراؤنڈ انہوں نے مجھے بتایا، اور اس وقت ہی سے میں اس بات کا بڑا قائل رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں سب سے بڑا ہمارا سرمایہ جو ہے وہ ہیومن ریسورس ہے، پاکستان دنیا کا 5واں آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، اور ہم یہاں پر کچھ اور تو یہاں کے عوام کو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم اس ہیومن ریسورس کو ہم ٹرین کر کے کچھ کرنے کے قابل تو بنا سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ایسا بھی نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ جو پیرامیڈیکل اسٹاف کی ٹریننگ ہے، اس ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ اور میں خود چند سال میں نے مڈل ایسٹ میں گزارے ہیں، اور میں پوری طرح سے ان کی اس بات سے متفق ہوں کہ میں نے کم از کم ان سالوں میں سعودی عرب میں ایک بھی پاکستانی پیرامیڈیکل اسٹاف کو نہیں دیکھا۔ سارے ٹیکنیشین جو ہیں وہ یا ہندوستان سے تھے یا فلپین سے تھے، اور وہ وہاں سے ٹرین ہو کر آتے تھے۔ مصر سے بھی کچھ لوگ تھے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور الحمدللہ رازی انسٹیٹیوٹ کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ اس نے یہاں پر یہ ایک بنیادی کام کیا۔ جہاں تک پیرامیڈیکل اسٹاف کی آپ سب لوگ جانتے ہیں جو ضرورت ہے، وہ تو یعنی وہ تیل ہے جس سے کہ پوری میڈیکل انڈسٹری کا انجن چلتا ہے۔ اگر آپ آج کل کے زمانے میں جہاں ایک طبیب اور ایک مریض کا جو باہمی تعلق ہے وہ اب 1 to 1 نہیں رہا ہے، بلکہ اب وہ ایک مریض کا ایک ٹیم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اس ٹیم میں ایک بڑا بنیادی جو رول ہے وہ اس ٹرینڈ اسٹاف کا ہوتا ہے، جو لیبارٹری میں کام کرتا ہے، جو مشینیں چلاتا ہے، جو انویسٹیگیشن ساری کرتا ہے، جو ڈاکٹرز کے احکامات کو بجا لاتا ہے، جو ایک ماہر سرجن کو وہ فیسلٹی فراہم کرتا ہے جس کے بنیاد پر وہ اپنی مہارت سے کام کر سکے۔ اور وہ جتنا پیرامیڈیکل اسٹاف دنیا بھر میں موجود ہے، اس کی جتنی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، مریض کے لیے اس کے نتائج اتنے بہتر ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم ایسا بھی نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ جو پیرامیڈیکل اسٹاف کی ٹریننگ ہے، اس ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ اور میں خود چند سال میں نے مڈل ایسٹ میں گزارے ہیں، اور میں پوری طرح سے ان کی اس بات سے متفق ہوں کہ میں نے کم از کم ان سالوں میں سعودی عرب میں ایک بھی پاکستانی پیرامیڈیکل اسٹاف کو نہیں دیکھا۔ سارے ٹیکنیشین جو ہیں وہ یا ہندوستان سے تھے یا فلپین سے تھے، اور وہ وہاں سے ٹرین ہو کر آتے تھے۔ مصر سے بھی کچھ لوگ تھے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور الحمدللہ رازی انسٹیٹیوٹ کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ اس نے
یہاں پر یہ ایک بنیادی کام کیا۔ جہاں تک پیرامیڈیکل اسٹاف کی آپ سب لوگ جانتے ہیں جو ضرورت ہے، وہ تو یعنی وہ تیل ہے جس سے کہ پوری میڈیکل انڈسٹری کا انجن چلتا ہے۔ اگر آپ آج کل کے زمانے میں جہاں ایک طبیب اور ایک مریض کا جو باہمی تعلق ہے وہ اب 1 to 1 نہیں رہا ہے، بلکہ اب وہ ایک مریض کا ایک ٹیم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اس ٹیم میں ایک بڑا بنیادی جو رول ہے وہ اس ٹرینڈ اسٹاف کا ہوتا ہے، جو لیبارٹری میں کام کرتا ہے، جو مشینیں چلاتا ہے، جو انویسٹیگیشن ساری کرتا ہے، جو ڈاکٹرز کے احکامات کو بجا لاتا ہے، جو ایک ماہر سرجن کو وہ فیسلٹی فراہم کرتا ہے جس کے بنیاد پر وہ اپنی مہارت سے کام کر سکے۔ اور وہ جتنا پیرامیڈیکل سٹاف دنیا بھر میں موجود ہے، اس کی جتنی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، مریض کے لیے اس کے نتائج اتنے بہتر ہوتے ہیں۔ پیرامیڈیکل سٹاف کو ٹرین کر کے اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اس ٹیم میں اپنا ایک اہم کردار ادا کریں۔ آج کل کے حالات میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، کرونا کی وبا نے اس ٹیم ورک کو اور زیادہ اجاگر کر کے ہمارے سامنے کر دیا ہے، اور اس میں فرنٹ لائن پر دنیا بھر میں پیرامیڈیکل سٹاف ہے جو ان مریضوں کے ساتھ، چاہے وہ ان کی انویسٹیگیشنز ہوں جو کہ لیب میں کروائی جاتی ہیں، یا وہ سارا ایکوپمنٹ جو بیڈ سائڈ پر آپریٹ کیا جاتا ہے مریضوں کے لیے، ان تمام میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ تو چند چیزیں میرے خیال میں جو اس میں بہت زیادہ اہم ہیں، وہ تو رازی انسٹیٹیوٹ کے لیے اور بالعموم ہر طرح کی ٹریننگ کے لیے جس کو کہ ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوالٹی آف ٹریننگ جو ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس شعبے سے سب تعلق رکھتے ہیں وہ انسانی جان سے متعلق ہے، اور انسانی جان وہ میرا خیال ہے اس کو وہ تقدس حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی اور چیز کو نہیں دیا ہے۔ لہٰذا اس امانت کو پوری طرح سے ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ، چاہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہو یا ڈاکٹر ہوں، ان کی ٹریننگ میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہمیں اپنے سارے سٹاف میں اس کی ٹریننگ میں ان کے ذہن نشین کرانی چاہیے کہ وہ ان کی اپنی ذاتی انٹیگریٹی ہے، اس پر وہ ان کا جو ذاتی کردار جب وہ اپنے پروفیشن کو ادا کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی، سقم، ذمہ داری کو پورا نہ کرنا، اپنا کام کرتے ہوئے پوری توجہ نہ دینا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو لمحہ بھر کی غلطی، غفلت جو ہے سے ایک مریض کی جان جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ پرسنل انٹیگریٹی اور اس کی اہمیت کو ہمیں اپنی ٹریننگ میں، مجھے یقین ہے کہ یہاں ہم یہ کرتے ہیں، لیکن اس کو ایمفسائز کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو بہت عیاں ہے وہ یہ کہ تعلیم جو ہے وہ کسی کورس کا یا کسی دورانیے کا نام نہیں ہے، بلکہ تعلیم ایک مستقل تربیت کا ایک عمل ہے، اور اس کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ہم بالخصوص رازی انسٹیٹیوٹ جس آبادی، جس پاپولیشن کو کیٹر کرتا ہے، ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں۔ وسائل کی بے حد کمی ہے، ہمارے معاشرے میں بالعموم بڑی غربت ہے، تو ہمیں ان وسائل کو جمع بھی کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے طلباء کو وہ وسائل فراہم کر سکیں
نہ صرف جب کہ وہ یہاں تربیت پا رہے ہوں بلکہ انہیں وہ وسائل بھی ہم فراہم کریں جو ان کی مستقل لرننگ کا، امپروومنٹ کا اور پروفیشنل ایکسلنس جو ہے اس کو حاصل کرنے کا وہ ذریعہ بن سکیں۔ مجھے تو بیحد خوشی ہے، پچھلی مرتبہ سے 1.25 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں کچھ کھدائی ہوئی تھی اس جگہ، اور خیال ہے کہ بیسمنٹ کی کوئی بات تھی اور پیچھے زمین لینے کا وہ تھا، اور اب الحمدللہ ہم اس بلڈنگ میں موجود ہیں، اور یہ انسٹیٹیوٹ کی اپنی بلڈنگ ہے۔ ہمیں اس کو اور ایکسپینڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں میری گزارش یہ ہوگی اقبال خلیل صاحب سے بھی، آپ سب سے بھی، کہ یہ شاید یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کو اندازہ نہ ہو، اور اس میں میں کوئی سی مبالغہ سے کام نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کا پائنیئرنگ کام رازی انسٹیٹیوٹ نے کیا ہے اس کو جتنی تشہیر ہونی چاہیے اس کا 5% بھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو یہ تشہیر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ حصہ دار بن سکیں اس ادارے کو مزید بہتری اور ترقی میں، اور وہ ریسورسز آپ لوگوں کو زیادہ یہاں ملیں جس کے ذریعے آپ بہتر تربیت کر سکیں، اور جو اسٹوڈنٹس جو یہاں پر ہیں، جو بالخصوص جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو ہم زیادہ اچھا ریسورسز فراہم کریں تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آج کل کرونا کی وجہ سے بہت تعلیم اور تربیت کے شدید مسائل ہیں، اور جو ہر جگہ پر ہیں، لیکن جہاں ریسورسز موجود ہیں ادارے کے پاس یا جن اداروں کے پاس اور جن طلباء کے پاس، تو انہوں نے تو ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر جگہ یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اگر ادارے کے پاس موجود ہیں تو طلباء کے پاس اس سے فائدہ اٹھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے، نہ ان کے پاس وہ ایکوپمنٹ ہے جس کے ذریعے وہ کریں۔ تو یہ چیلنجز ہیں، میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ہیں، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کب تک چلے گا۔ اس کا کوئی اختتام جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ اختتام کہ ویکسینیشن میں سے اس کا اختتام ہے یا کسی اور ذریعے سے۔ تو یہ لانگ ٹرم اس کی پلاننگ کی ضرورت ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس سے بھی رازی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ پوری طرح سے اس کا حق ادا کرے گا اور اس کا انتظام کرے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کام میں برکت عطا کرے، اور وہ تمام لوگ جو اتنے عرصے سے اتنی محنت اور جانفشانی سے یہاں خلوص کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ان کو اس کا اجر عظیم دے، اور یہاں کے طلباء کو مریضوں کی صحت کے لیے ایک ذریعہ بنائے، اور اس میں محنت کرنے والے تمام حضرات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔